وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، 2 دن پہلے گجرات سے میرے ایک واقف کار نے میرے پاس ایک ایسا ویڈیو بھیجا جسے دیکھ کر انا للہ پڑھنے اور سینہ کوبی کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویڈیو 1 منٹ کا ہے۔ اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک 22-23 سالہ نوجوان جم خانے کے افتتاح کے موقع پر بتوں کی پوجا کر رہا ہے، ماتھے پر کشکا لگا ہوا ہے۔ ایک برہمن کی قیادت میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ ایک مسلم گھرانے کا لڑکا ہے۔ اس کے والد مروجہ تبلیغی جماعت کے علاقائی ذمہ دار ہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ سامعین، اس کے بعد ویڈیو بھیجنے والے نے یہ وضاحتی جملے لکھے: حضرت، اس لڑکے نے ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ ممبئی میں پارٹنرشپ میں ایک جم سینٹر کھولا ہے۔ اس کی افتتاح میں ادا کی گئی شرکیہ رسومات کا یہ ویڈیو ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنے وطن میں مقیم اپنے والد، بھائی اور گھر والوں کے ساتھ کئی دنوں سے تعلق بھی نہیں رکھتا ہے۔ یہ خبر 100% صحیح ہے۔ سامعین، تحقیق پر معلوم ہوا کہ لڑکا پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے عقائد بھی ٹھیک تھے، لیکن جب سے اپنے وطن سے 120 کلومیٹر دور اسکولی تعلیم کے لیے سریندر نگر جانے لگا، اس کے عقائد بگڑنے شروع ہو گئے۔ وہ اپنے گھر معمول کے مطابق آتا جاتا۔ اخیر میں ممبئی کا رخ کیا اور وہاں اس نے جم خانہ کھولا۔ جم خانہ کھولنے کے لیے اس کے والد نے 18 لاکھ روپے بھی بھیجے تھے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس لڑکے کا عقیدہ اسکول کے زمانے میں ہی بگڑنا شروع ہو گیا تھا۔ بگڑتے بگڑتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک مرتبہ اس کی والدہ اور اس کی دادی حج کو جانے لگی تو اس نے ان سے کہا کہ آپ اپنے پیسے کو کیوں برباد کر رہی ہیں؟ الیاذ باللہ۔ اس کے والد مروجہ تبلیغی جماعت کے علاقائی امیر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا اپنے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس لڑکے کا اصلی نام عابل ہے، الف مد زبر آ بالام زیر بل، لیکن سوشل میڈیا پر اس کے اکاؤنٹ آرین کھنہ کے نام سے ہیں۔ سامعین، ایک دیندار گھرانے کے ایک ہونہار لڑکے کا یہ انجام اور اپنے مذہب سے بغاوت معمولی سانحہ نہیں ہے۔ ملک میں اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں اسلام مخالف مواد اور اخلاق فاسد کرنے والی چیزوں کے ہوتے ہوئے ایمان کو سنبھالنا واقعی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر عموماً ملحدین کا قبضہ ہے۔ اہل اسلام اور دین برحق کے ترجمان یہاں برائے نام ہیں۔ یہ ملحدین اپنے چاہنے والوں کو نئے نئے انداز اور دلکش گورکھ دھندوں سے پھانستے ہیں۔ نفس شیطان ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ اسے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے یا اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے وہ لوگ بھی مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں جو پہلے مسلمان تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام کا حلقہ چھوڑ کر کفر کا دامن تھام لیا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا۔ یہ لوگ خود کو ایکس مسلم کہتے ہیں اور اسلام کے خلاف عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اور احادیث رسول سنا کر غلط مطلب بتاتے ہیں۔ افسوس تو اس کا بھی ہے کہ جو علماء ان سے بحث کے لیے جاتے ہیں وہ بجائے اسلام کی ترجمانی کرنے کے اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ سامعین، یہ ہمارے لیے سوچنے اور رونے کا مقام ہے۔ اس طرح کا یہ واقعہ تنہا اور اکلوتا نہیں ہے۔ 2014 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آئے دن مسلسل چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں بڑی تعداد میں مرتد ہو گئے۔ لڑکیوں کے ارتداد کی شرح اگرچہ بہت زیادہ ہے مگر لڑکے بھی کئی ایک مرتد ہو چکے ہیں۔ ارتداد کی کئی وجوہات یقیناً دونوں میں مشترک ہیں۔ اسکول کا آزادانہ اور ملحدانہ ماحول اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ لڑکیوں کے ارتداد کے اسباب کچھ اور بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ارتداد
اور بین المذاہب شادی کا یہ سلسلہ کیسے چلا، اگر اس کے اسباب پر توجہ ڈالیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس کے اسباب پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی سنا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا دور آئے جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے۔ ان کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317۔ سامعین، اس حدیث میں جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی پیش آ گیا۔ اسلام اب صرف نام کی حد تک لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ قرآن کو تو بالکل ہی بھلا دیا گیا۔ مسجدوں کا حال بھی سب کے سامنے ہے۔ اب آگے سنیے کہ ان برے حالات کے اسباب کیا ہیں۔ سو عرض ہے کہ ان کا سب سے پہلا سبب لڑکوں اور لڑکیوں کے والدین ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے معاشرے کا حال یہ تھا کہ اپنے بیٹوں کے لیے دلہن تلاشنے والے صرف یہ دیکھتے تھے کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں۔ اگر ایسی لڑکی مل جاتی تو فوراً رشتہ کر دیا جاتا، خواہ لڑکا ڈاکٹر یا انجینئر کچھ بھی ہو۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ شوہر ڈاکٹر ہے اور بیوی انتہائی جاہل مگر شریف اور دیندار ہے۔ مرد انجینئر ہے اور اس کی اہلیہ لکھ لوڑھا پڑھ پتھر 16 دونا 8۔ مگر جب سے لڑکے انجینئر اور ڈاکٹر ہونے لگے تو دنیا داری اور مال و دولت کی حرص و ہوس نے بھی انہیں اپنا شکار بنا لیا۔ پہلے تو جہیز اور سلامی میں ان کی فرمائش بڑھی، اس کے بعد نئی بدماشی انہوں نے یہ چلائی کہ شادی کے لیے دنیاوی تعلیم یافتہ لڑکی کی شرط لگا دی، یعنی لڑکا اگر ڈاکٹر ہے تو بیوی بھی ڈاکٹر ہی چاہیے، اور لڑکا انجینئر ہے تو لڑکی بھی انجینئر ہی چاہیے۔ یہاں سے کھیل بگڑا۔ مالدار لوگوں نے سوچا کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے مگر ہماری بیٹی دنیاوی تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس لیے انجینئر اور ڈاکٹر داماد ہماری قسمت میں نہیں، کیوں نہ اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول کی تعلیم دلائی جائے۔ اس طرح بات بگڑتی گئی اور نوبت بنی جا رسید۔ سامعین، دوسری بڑی وجہ یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ بیٹیاں اسکول میں کیسے پڑھیں گی، وہاں پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اسکول اور کالج میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس طرح جانا جائز ہے یا نہیں۔ انہوں نے مفتیان کرام سے رابطہ کیا۔ مفتیان کرام نے بتایا کہ فلاں فلاں شرطوں کے ساتھ جانا جائز ہے۔ اے کاش کہ علماء جواز کا فتویٰ نہ دیتے، کیونکہ آپ کتنی ہی شرطیں بیان کر دیں، لوگوں کو صرف نتیجے سے مطلب رہتا ہے۔ وہ صرف جواز اور عدم جواز دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے تو شرطیں ورطیں بھول جاتے ہیں اور جواز پر عمل ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ فتنے کے اس دور میں مخلوط اسکول اور کالج میں اسلامی تعلیمات پر رہتے ہوئے تعلیم کیوں کر ممکن ہے؟ آپ اپنی بچیوں کو لاکھ تاکید کر دیں، اگر وہ دین سے واقعی محبت رکھتی ہیں، اسکولی اور کالجی تعلیم پھر بھی خطرے سے خالی نہیں۔ اور اگر ماں باپ دین سے بیزار ہوں، مغربی تہذیب سے مرعوب اور دنیا کی شدید محبت ان میں سمائی ہوئی ہو، تو ان کی بچیاں اسکول میں جا کر دین پر کیسے رہیں گی؟ اسکول علماء سے کٹ گئے۔ بہت سے مواقع پر ایک چیز جائز رہتی ہے مگر انجام کے اعتبار سے اس میں قباحت ہوتی ہے تو سدًا للذرائع اس سے منع کرتے ہیں۔ اے کاش کہ ہمارے علماء سدًا للذرائع اسکول اور کالج میں لڑکیوں کی تعلیم سے متفق نہ ہوتے۔ سامعین، اسکول اور کالج کی تعلیم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ سب سے پہلے حیا طالب علم اور طالبہ سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد مرحلہ بمرحلہ لڑکی کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو شیطان چاہتا ہے اور اسلام دشمن طاقتیں جدھر لے جانا چاہتی ہیں۔ ماحول کا اثر بڑا پکا ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دار خاتون میرے گھر آئی، اس کا گھریلو ماحول ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی بچی تقریباً 6 سال کی تھی۔ اس نے کبھی اس کو دوپٹہ یا اوڑھنی نہیں پہنائی تھی، ہمیشہ کھلے بال اور بکھری زلفوں کے ساتھ اسے رکھا۔ جب میں کسی کام سے باہر جانے لگا تو وہ بچی بھی میرے ساتھ نکلنے کو بضد ہو گئی۔ میں نے کہا کہ پہلے دوپٹہ اوڑھو، اس کے بعد ہی لے جاؤں گا۔ وہ رونے لگی اور دوپٹہ اوڑھنے سے صاف منع کر دیا۔ میں نے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔
نہ اتنے دوپٹہ اوڑھا اور نہ میں اسے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوا۔ اس واقعے کے بعد سے وہ رشتہ دار خاتون پھر آئی نہیں۔ سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے تو جو مرضی کرو۔ جب حیا اپنی آخری ہچکی تک پہنچ جاتی ہے تو اسلام و کفر کے درمیان کوئی خط فاصل نہیں رہ جاتا۔ بے حیا انسان مسلم و کافر کا فرق مٹا دیتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں غیر مذہب میں شادی کرتے ہیں اور انہیں برا نہیں لگتا، احساس دلانے پر بھی احساس نہیں جاگتا۔ حیا کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے۔ مجھے خوب یاد ہے، میں کوئی 10 سال کا تھا، اس وقت میرے علاقے میں صرف ایک لڑکی تھی جو اسکول جاتی تھی۔ سارے لوگ اور لڑکیاں اسے برا بھلا کہتے تھے۔ ایک دن وہ لڑکی ایک مرد کے ساتھ بھاگ گئی اور شادی کر لی۔ علاقے میں گویا ایک زلزلہ برپا ہو گیا، ایک سونامی آ گئی۔ لوگوں نے اس گھر کو انتہائی برا جانا۔ وہ لڑکی چند مہینوں تک اس گاؤں میں نہیں آئی۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد ایک ایسی لڑکی بھاگ گئی جس کے بارے میں دور دور تک وہم و گمان نہیں تھا۔ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ جب وہ بھاگی ہے تو اس کے گھر والوں نے قسم کھائی کہ اگر ہمارے پاس واپس آئی تو ہم اسے بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ کئی سال تک وہ لڑکی اپنی ماں کے گھر نہیں آئی۔ پھر غصہ نکل گیا تو آمد و رفت شروع ہو گئی۔ مجھے وہ لڑکی بھی یاد آ رہی ہے جس نے پسند کی شادی کی اور جب اپنے میکے واپس آئی تو اپنے شوہر کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر کھلے سر کے ساتھ پورے گاؤں کا چکر لگانے لگی۔ لوگ بہت برا جانتے، اس کے خلاف باتیں کرتے، اس پر اخ تھو کرتے، مگر اب کایا پلٹ ہے۔ گاؤں کا گاؤں اسکول جا رہا ہے، کالج کی تعلیم پا رہا ہے۔ گھر میں اسلامی ماحول نہیں، بچیاں اسکول میں ہیں، وہ تو اسلام کے نام سے پہلے چڑھ رہا ہے۔ نہ باہر اسلام نہ گھر میں اسلام، نتیجہ سامنے ہے۔ لڑکیاں بے مہار ہو گئیں اور فتنہ و فساد کا غلغلہ ہر طرف سنائی دے رہا ہے۔ سامعین، لڑکوں اور لڑکیوں کی یہ حالت اس لیے بھی ہو گئی کہ لوگ علماء حق سے دور ہو گئے اور جن علماء سے ان کا تعلق رہا ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جانے لگا۔ پہلے کے مسلمان اتنے حساس تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی علماء سے رجوع کرتے تھے۔ اس طرح علماء اور عوام ایک دوسرے سے مربوط تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے برائے نام ہی رہ گیا ہے۔ جب بکریاں اپنے چرواہے سے دور چلی جاتی ہیں تو شیر، چیتے، بھیڑیے، ریچھ انہیں پھاڑ ڈالتے ہیں۔ علماء عوام کے رہنما ہیں۔ جب وہ علماء سے کٹ گئے تو شیطان کے نمائندے پہلے سے ہی پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے ایمان کو بہر قیمت لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ عوام کا تھوڑا بہت تعلق مسجد سے بچا ہوا ہے۔ نمازی آتے ہیں تو اپنے امام صاحب سے کچھ نہ کچھ باتیں کر ہی لیتے ہیں، مگر ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ اماموں پر بلا وجہ کی پابندیاں لگا دی گئیں۔ ایک بڑی پابندی یہ لگا دی گئی کہ جمعہ کا بیان آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، آپ صرف 6 نمبر پر ہی بات کر سکتے ہیں، عبادات کے موضوع پر لب کشائی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں۔ سود پر آپ بول نہیں سکتے، فوٹو کا حرام ہونا آپ بتا نہیں سکتے، سیاسی موضوعات کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، معاشرے کی دیگر خرابیوں پر آپ کا بیان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ آپ امام ہیں مگر آپ کے منہ میں زبان ہماری ہے، آپ وہی بولیں گے جو ہم بولنا چاہیں گے۔ مسجد ہدایت کی ایک کرن بن سکتی تھی مگر وہاں عالم ہی کچھ ہے۔ اماموں کی زبان پر یہ شعر رہتا ہے، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری مسجد میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ سامعین، علماء سے کٹنے کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اب انگریزی اور عصری تعلیم کو ہی تعلیم سمجھا جانے لگا۔ جو تعلیم اصل اور فرض تھی اس سے نفرت کی جانے لگی۔ علماء کو حقیر اور ذلیل سمجھا جانے لگا، حالانکہ وہ علم جسے اللہ اور رسول نے فرض کیا وہی علم ہے جو علماء حق کے پاس ہے، اور روز قیامت اسی علم پر حق جل مجدہ ثواب دیں گے۔ انگریزی تعلیم اگر گناہوں کے ساتھ ہو تو وبال ہی وبال ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ سامعین، بگاڑ کافی ہو چکا ہے، معاشرہ اسلام سے بہت دور جا چکا ہے، لوگ پریشان ہیں، اس پریشانی کا حل چاہتے ہیں۔ غیور مسلمان پوچھ رہے ہیں کہ فسق و معصیت اور کفر و ارتداد کے اس طوفان بلاخیز سے کیسے باہر نکلا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائیے، 40 سال پیچھے والی زندگی کو نصب العین بنا لیجئے، اسلام کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیجئے،
اتباع سنت کا وہی ماحول زندہ کیجیے جس کی تعلیم ہمارے محسن اعظم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ سیدنا و ابونا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور ارشاد جسے محب طبری نے الریاض النظرہ میں نقل کیا ہے، لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی بس اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ سامعین، یہ وقت بڑا نازک چل رہا ہے، چاروں طرف سے اسلام کے خلاف ایک یلغار چل رہی ہے جو جسمانی بھی ہے اور فکری بھی۔ ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ دنیا میں ہمارے پاس کوئی قیمتی دولت ہے تو وہ ایمان ہے۔ ساری زندگی اسی کی حفاظت و ترقی کے لیے اعمال صالحہ رکھے گئے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چوکنے رہیں، علماء حق سے مربوط رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کا بھی مزاج بنائیں۔ انشاءاللہ دل نور سے منور اور ایمان رونق پذیر ہوگا۔ دیکھیے، جب سفر کے دوران ہر آدمی کو چور سمجھا جاتا ہے تو ہی اس کا سامان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اگر ہر کس و ناقص پر بھروسہ کر لیا جائے گا تو سامان لٹ جائے گا۔ جب حقیر سامان کے لیے اتنی نگرانی ہوتی ہے تو ایمان کے بچاؤ کے لیے کتنی نگرانی چاہیے، سمجھنا مشکل نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کفر اور مہم کفر ہر دو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔